بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اینڈ آج کا لیکچر ہے ہمارا موٹیویٹنگ سٹاف یا سٹاف موٹیویشن. یہ ہمارے آج کے لیکچر کے آبجیکٹیوز ہیں جس کو ہم اس پریزنٹیشن میں کور کریں گے. لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بیسک ٹرمینالوجیز پڑھ لیتے ہیں اور سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ موٹیو کسے کہتے ہیں. یہ جو ورڈ موٹیویشن کا ہے یہ کیسے ڈیرائیو ہوا اور اس کے بیسکس کیا ہیں. موٹیو کیا ہوتا ہے؟ موٹیو از سم تھنگ دیٹ کازز اے پرسن ٹو ایکٹ. کوئی بھی ہماری نیڈ ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے، جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو اچیو کر لیں، تو اس کو کہتے ہیں موٹیو. فار ایگزامپل مجھے بھوک لگی ہے تو میں کھانے کے لیے کچھ بندوبست کروں گا، پیاس لگی ہے پینے کے لیے کچھ بندوبست کروں گا، یہ نیڈ ہوتی ہے. اور ڈیزائر جو ہے وہ نیڈ سے ایک سٹیپ اوپر کی ایک وش ہوتی ہے جو کہ ہر کسی کو اویلیبل نہیں ہوتی، لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. جو ہمارے پاس ڈیزائر ہوتی ہے یہ ہم اس کو فار ایگزامپل ایک بیسکس جو ہوتی ہے وہ نیڈ ہوتی ہے، اس سے ایک سٹیپ اوپر ڈیزائر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میرے پاس جو ہے وہ ایک بائی سائیکل ہے، ٹھیک ہے، اور میری وش ہے کہ میرے پاس موٹر سائیکل آ جائے یا گاڑی آ جائے. تو یہ جو ہے کچھ حد تک میرے رینج میں ہوتا ہے کہ میں اس کو گین کر لوں، اس وش کو پورا کر لوں. تو یہ ڈیزائر ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو موٹیو کہتے ہیں. موٹیویٹ مینس ان ٹرنز اٹ مینس دیٹ ٹو پرووائڈ ود اے موٹیو، کہ جب ہمارے پاس کسی بھی ایکشن کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی ریزن ہو جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور موٹیویشن جو ہے ہم ڈیفائن کرتے ہیں دا ایکٹ اور پروسیس آف موٹیویٹنگ، کہ ہم جو ہے موٹیویشن کسی بھی چیز کے لیے لانے کے لیے جب ایک کام کرتے ہیں، ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں، اور اس سٹیپ کو جو ہے وہ ایک بیسک موٹیو جو ہے وہ کاز کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایکشن وجود میں آتا ہے. So in most cases motivation come from some need that lead to behavior that result in some type of reward when the need is fulfilled. کہ جب ہماری وہ کوشش جو ہے ہمیں ایسا رزلٹ دیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے یا کوئی آؤٹ کم نکلتا ہے، پازیٹیو آؤٹ کم نکلتا ہے جس کی ہمیں وش ہوتی ہے. دیٹ از کالڈ موٹیویشن. جو ریوارڈ کی جب ہم نے بات کی یا آؤٹ کم کی بات کی، ریوارڈ جو ہے وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں انٹرینزک ریوارڈ اور دوسرے کو کہتے ہیں ایکسٹرینزک ریوارڈ. انٹرینزک ریوارڈ جو ہے وہ ایک انسان کے اندر اس کے وجود سے آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے فار ہیلتھ کیئر امپلائی دس کوڈ مین ٹیکنگ پرائڈ ان فیلنگ گڈ اباؤٹ اے جاب ویل ڈن. جب ہم کسی پیشنٹ کو اچھی کیئر دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ کوئی جاب سے ریلیٹڈ یا ڈیوٹی سے ریلیٹڈ کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے اندر ایک اچھی فیلنگ لے کر آتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اچیو ہوئی ہے اور یہ ہمیں ایک مطلب جس پہ ہمیں فخر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے انٹرینزک ریوارڈ ہوتا ہے جو ہمارے اپنے اندر ایک موٹیویشن لے کر آتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اس سے خوشی ملتی ہے. خود جو ایک انسان جو ہے جو فیل کرتا ہے پازیٹیو اور جو اس سے وہ پازیٹیو موٹیویشن اور بڑھتی ہے، دیٹ از کالڈ انٹرینزک ریوارڈ. ایک ہے ایکسٹرینزک ریوارڈ. Extrinsic reward pertains to reward that are given by another person, such as healthcare organization giving bonuses to the team of workers when quality and patient satisfaction are demonstrated to be exceptional. کہ جب آپ کو آپ کی آرگنائزیشن جو ہے سیلری بونس کے تھرو، پروموشن کے تھرو یا جو ہے وہ آپ کو کوئی اور پرکس کے تھرو ریوارڈ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے، آرگنائزیشن میں کوئی گولز اچھے طریقے سے اچیو ہوئے ہیں، تو وہ جب آپ کو کوئی دوسرا
انسان یا ایک ادارہ آپ کو ریوارڈ دیتا ہے, دیٹ از کالڈ ایکسٹرینزک ریوارڈ. سو موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ موٹیویشن ہیلپ ان بیسٹ پاسبل یوٹیلائزیشن آف ریسورسز, کہ ہمارے پاس جو بھی ریسورسز ہوں گے اس کو ہم بہتر سے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں, استعمال کر سکیں. یہ ہمارے جو امپلائیز ہوتے ہیں اور اوور آل سوسائٹی میں بھی ہمارے پاس ایفیشنسی لے کر آتے ہیں. جنرلی اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں, کوئی سوسائٹی موٹیویٹڈ ہے کہ ہماری سوسائٹی ہیلدی ہو, تو وہاں پہ جو ہے وہ ساری پروڈکٹس اور چیزیں جو ہے اس پہ پابندی ہوگی جو کہ بیماریاں کاز کرتی ہے. وہاں پہ لوگ صفائی کا خیال رکھیں گے اور وہاں پہ اپنا سیوک سینس جو ہے وہ ان کی ہائی ہوگی. ٹھیک ہے. اور موٹیویشن ایک ادارے میں امپلائیز کی سیٹسفیکشن کو بڑھاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن کے گول کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. موٹیویشن سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کچھ تھیوریز ہیں, جس میں ابھی ہم بات کرتے ہیں کانٹینٹ تھیوری اور پروسیس تھیوریز کے بارے میں. کانٹینٹ تھیوری جو ہے دیٹ ایمفیسائزز انڈیویجول نیڈ اور ریوارڈ دیٹ میں سیٹسفائی دوز نیڈ, کہ وہ ایک انفرادی ضروریات اور اس انفرادی ضروریات کی بنیاد پہ جو موٹیویشن ان کو ریوارڈ دیتی ہے اس کی سیٹسفیکشن پہ بات کرتی ہے. جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں میسلو ہائرارکی آف نیڈ کی, یا ہرزبرگ 2 فیکٹر تھیوری کی بات کر لیتے ہیں, اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے. جبکہ پروسیس تھیوری جو ہے وہ emphasize کرتی ہے on how the motivation process work to direct individual effort into performance, کہ جو موٹیویشن کا فیکٹر ہے یا جو پروسیس ہے یہ کس طرح کسی ایک انسان کو اس کام کے لیے آپ سمجھ لیں مجبور کرتی ہے یا اس کو پش کرتی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ کام یا وہ ایکشن پرفارم کر لے. جس میں ہمارے پاس گول سیٹنگ تھیوری آتی ہے, ایکویٹی تھیوری آتی ہے اور ایکسپیکٹنسی تھیوری آتی ہے. یہ آپ کو جو چارٹ نظر آ رہا ہے یہ میسلوز ہائرارکی آف نیڈ کا چارٹ ہے, جس میں میسلو نے ڈفرینٹ ہمارے پاس نیڈز, انسانی ضروریات کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کیا ہے, اور اس نے کہا کہ انسان کی سب سے بنیادی فزیولوجیکل نیڈ جو ہے اس میں جو ہمارے فزیکل نیڈز آتے ہیں, جیسے سانس لینا, کھانا اور جو ہے وہ واٹر وغیرہ, اس طریقے سے ہماری نیند ہو گئی, اور جو ہمارے باقی فزیولوجیکل نیڈز ہیں وہ. پھر جب یہ نیڈ کسی انسان کے پورے ہوتے ہیں تو وہ نیکسٹ فیز میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس کے نیڈز جو ہے وہ تھوڑے سے اپ گریڈ ہو جاتے ہیں, جس میں ہمارے پاس سیکیورٹی اور سیفٹی کی بات ہوتی ہے, کہ ہمارے اپنے خود کی, ہمارے جاب کی, ہمارے زمین جائیداد کی, ہماری پراپرٹی, فیملی اور ہیلتھ کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ہو. جب یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ اچیو ہوتی ہے تو اس کے بعد لو اینڈ بلانگنگ کی نیڈس پیدا ہوتی ہے, جس میں فرینڈشپ آ گیا, فیملی اور سیکشل انٹیمیسی آ گیا, اس کی نیڈس. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس وہ سیلف اسٹیم پہ بات کرتے ہیں, کہ ایک انسان کا کانفیڈنس, اس کی لائف میں اس کے گول کی اچیومنٹ, دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنا اور رسپیکٹ کرنا, اور دوسرے لوگوں کے تھرو اس انسان کو رسپیکٹ ملے, یہ ساری چیزیں ایز اے نیڈ آتی ہے. اور پھر سب سے ایڈوانس اسٹیج جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن کا ہے, جس میں موریلٹی, کریٹیویٹی, اسپونٹینیٹی, پرابلم سالونگ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. سو دیکھیں میسلو تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری ایک فیز پہ, ایک سٹیپ پہ کوئی نیڈ پوری نہیں ہوتی تو پھر ہم دوسرے میں نہیں جاتے. لیکن اگر آپ اس چارٹ میں دیکھیں تو ہماری کچھ چیزیں ہر فیز میں پوری ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی, اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایٹ اے ٹائم جو ہے 3, 2 یا 4 فیزز میں ہوتے ہیں. زیادہ تر بہت کم لوگ ہی جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن کو میٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو میسلو ہائرارکی آف نیڈ. سو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ میسلو ہائرارکی جو ہے وہ پوری دنیا میں پاپولر ہے اور بہت سارے گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے مینیجرز کو یا جنرل مینجمنٹ جو آرگنائزیشن میں ہوتی ہے, تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کر لیں.
ٹھیک ہے. اس کے ذریعے جو ہے مینیجرز اپنے امپلائیز اور ان کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کون سا امپلائی یا سب آرڈینیٹ ایسا ہے جس کو کوئی خاص ضرورت ہے، تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے ان کو پھر اسی حساب سے موٹیویٹ کرتے ہیں. اور اسی کو بیس بنا کے مینیجر جو ہے وہ فائنینشیل اور نان فائنینشیل موٹیویشن اپنے امپلائیز میں لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس اوور آل ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی اینڈ پروفیٹیبلٹی بڑھتی ہے ایک آرگنائزیشن کی. جو ہمارے پاس مینیجر رول ہے وہ آپ یہاں اس چارٹ میں دیکھیں کہ یہ ایک جو ہے چیلنجنگ ٹاسک ہے کسی بھی مینیجر کا کام. ہمیں تو لگتا ہے کہ مینیجر جو ہے وہ بیٹھ کے صرف حکم چلاتے ہیں اور جو ان کے من میں آتا ہے وہ دوسروں پہ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. مینجمنٹ پوزیشن پہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت سارے ٹاسک دیکھنے ہوتے ہیں اور ان کو ایک خاص گائیڈ لائن کے ذریعے حل کرنے کا ان کا ایک سینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو اٹس اے چیلنجنگ ٹاسک جس میں ان کو جو ہے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل امپلائی کو اچھے کام پہ ان کی تعریف کرنا، کنسٹرکٹیو ایویلویشن، اگر کوئی ان کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے تو ان کو ایویلویٹ کرنا اور ان کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دینا کہ یہ کمی ہے جس کو امپروو کرنا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے ان کے انکریمنٹس ہو گئے یا ان کے جاب پروموشن کے جو ٹائٹلز ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو مینیج کرنا. اور بہت سارے جو امپلائی ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں ان کے درمیان جو ہے وہ ایک یونٹی اور ایک اٹیچمنٹ کریٹ کرنا کہ وہ ود اے سینس آف کوہیشن وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کام کر لیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کبھی کبھی ان کو جو ہے اتھارٹیرین اسٹائل بھی فالو کرنا پڑتا ہے. کبھی لوگ سوچتے ہیں بھی ہیں اور مینیجر سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ کبھی وہ کسی کو زیادہ فیور کر دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسکریمنیشن کے بھی چانسز اس میں ہوتے ہیں. کچھ چیزیں انپریڈکٹیبل ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر جو آرگنائزیشن کے جو پالیسیز ہوتے ہیں اس کو ایوائڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ان کو پھر جو ورک لوڈ ہے اس کو مینیج کرنا، اس کے ساتھ ساتھ بریک ہو گیا، ریسٹ ہو گیا، اور اس کے ساتھ باقی بینیفٹس جو ہے یا پرکس جو ہے وہ ڈیل کرنا بھی یہ مینیجر کے رول میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہرزبرگ ٹو فیکٹر تھیوری ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو ہرزبرگ ٹو فیکٹر تھیوری دیر آر سم جاب فیکٹرز دیٹ ریزلٹ ان سیٹسفیکشن while there are other job factors that prevent dissatisfaction. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اندر اور جو ہے وہ ایک موٹیویشن لے کر آتے ہیں اور ہم اپنی جاب سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، اور کچھ فیکٹر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ڈسسیٹسفیکشن کو پریونٹ کرتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو ایک دوسرے طریقے سے بھی دے دوں کہ فار ایگزامپل ایک انسان ہے، وہ اسموکنگ جو ہے وہ مطلب اس نے اسموکنگ چھوڑ دی. ٹھیک ہے. جب چھوڑی ہوئی ہے تو وہ جو ہے کارڈک ڈیزیزز جو ہے وہ اگر اسموکنگ بالکل کر ہی نہیں رہا تو وہ کارڈک ڈیزیزز کو پریونٹ کر رہا ہے. یا سپوز کر لیں کہ کینسر جو ہے اس کو پریونٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کے ساتھ اپنی اوبیسٹی کو بھی پریونٹ کرتا ہے، ریگولر ایکسرسائز کرتا ہے، اپنے ڈائٹ، سلیپ اور ان چیزوں کا بھی خیال کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ایڈیشنل چیزیں بھی جو ہے وہ پریونٹ کر کے اپنی لائف سٹائل اور اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ایک ہیلتھ ریلیٹڈ ایگزامپل ہو گئی. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹاف نرس ہے فار سپوز. ٹھیک ہے. اور وہ باقی لوگوں کی نسبت جو ہے وہ زیادہ کمپیشنیٹ کیئر پرووائڈ کرتی ہے مریضوں کو. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، انٹرنزک ریوارڈ ملتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچتی ہے کہ چلو میں جو مریضوں کی کیئر کرتی ہوں اس کا مجھے
ایک خوشی ہوتی ہے اور ایک اندر سے ایک پازیٹیو وائبز آتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ورک برڈن ہے اور جو ٹف اسکیجول ہے ڈیوٹی کا اور باقی ساری چیزیں، تو اس کی وجہ سے جو ڈس سیٹسفیکشن آتی ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے ساتھ یہ بھی سوچتی ہے کہ یہ میں فری میں بھی نہیں کر رہی، اس کی مجھے کوئی پے یا کوئی ریوارڈ مل رہی ہے. تو یہ دو چیزیں ہو گئی کہ ایک کی وجہ سے سیٹسفیکشن مل رہی ہے اور دوسرے فیکٹر کی وجہ سے وہ جو اگر کوئی ڈسسیٹسفیکشن آتی بھی ہے تو اس کو بھی پریونٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہرزبرگ نے جو ہے وہ جاب فیکٹرز کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک کو کہتے ہیں ہائیجین فیکٹر یا مینٹیننس فیکٹر جس کو کہتے ہیں، اور دوسرے کو کہتے ہیں موٹیویشنل فیکٹر. تو جو ہائیجین فیکٹر ہوتے ہیں اٹ آفرز لٹل کنٹریبیوشن ٹو پرووائڈ جاب سیٹسفیکشن. جاب سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں، ایک لٹل کنٹریبیوشن ان کی ہوتی ہے. اور ہرزبرگ نے ان کو ڈس سیٹسفائر کہا ہے کیونکہ ان کی ایبسنس میں جو ہے ڈس سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے لیکن ان کی پریزنس میں کوئی موٹیویشن بھی نہیں ہوتی، صرف ڈس سیٹسفیکشن کو یہ پریونٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہائیجین فیکٹر ہوتے ہیں یہ ڈس سیٹسفیکشن کو پریونٹ کرتے ہیں لیکن سیٹسفیکشن بھی کاز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ورک پلیس میں، کسی بھی آرگنائزیشن میں موٹیویشن کی ایگزسٹنس کے لیے. ٹھیک ہے. اینڈ اٹ سمبلائز دا فزیولوجیکل نیڈ وچ دا انڈیویژل وانٹیڈ اینڈ ایکسپیکٹڈ ٹو بی فلفلڈ. ٹھیک ہے. سو اس کی جو ہمارے بنیادی فزیولوجیکل نیڈز ہیں کھانے پینے کی اور جو ہمارے باقی فزیولوجیکل نیڈ ہیں تو اس کو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ یہ ایک کام ایک آرگنائزیشن میں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وی آر ڈیپینڈنٹ آن دیٹ. ٹھیک ہے. ہائیجین فیکٹرز میں ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس ہیں کسی بھی جاب میں، تو وہ ہے جیسے سیلری ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فلیکسیبل ورکنگ آورز ہو گئے، بریک ہو گیا ڈیوٹی کے دوران، چھٹیوں کا وہ جو دورانیہ ہوتا ہے کہ سک لیو ہے، کیجول ہے، اس کے علاوہ پیڈ لیوز ہیں اینول جو ہوتی ہے. کسی کو جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس بھی ملی ہوتی ہے یا ان کو جو ہے فردر ٹریننگ کے لیے کچھ اگر بینیفٹس ملتے ہیں کہ ان کو کورسز کروائے جائے یا جیسے ٹریول کے لیے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ ملتے ہیں، ہاف 50% جو ہے پرائس پہ ٹکٹ ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو فزیکل ورک کنڈیشن ہوتے ہیں جیسے صاف اور ہائیجینک انوائرمنٹ ہو گیا، وارڈز کا، ہاسپٹل کا، وہاں پہ سیفٹی ہوتی ہے، سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں جو کہ وہاں کے سٹاف کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. سملرلی سوسائٹی میں اس جاب کی وجہ سے اسٹیٹس کا موجود ہونا یا جو ہے آپ کے بہت سارے کلیگس کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنتے ہیں، جاب سیکیورٹی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہائیجین فیکٹر میں آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک موٹیویشن ٹو کنٹینیو دا جاب تو ہوتی ہے اور ڈس سیٹسفیکشن کو پریونٹ کرتی ہے لیکن فردر سیٹسفیکشن اس کی وجہ سے انکریز نہیں ہوتی. سو اگر یہ ساری چیزیں کم ہوں گی تو جاب سیٹسفیکشن بڑھے گا اور اگر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مطلب جاب ڈس سیٹسفیکشن پیدا ہوگا اگر یہ کم ہوگی، اور اگر یہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں تو جاب ڈس سیٹسفیکشن جو ہے وہ کم ہوگا. جبکہ موٹیویشنل فیکٹرز جو ہے، موٹیویشنل فیکٹر وہ فیکٹرز ہوتے ہیں جو امپلائیز کو موٹیویٹ کرتے ہیں اپنی لمٹ سے زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کو. ٹھیک ہے. اور اس کو سیٹسفائرز بھی کہتے ہیں. اور امپلائیز کے لیے یہ فیکٹر جو ہے وہ انٹرنزیکلی ریوارڈنگ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری یہ فیکٹرز ہوتے ہیں یہ فزیولوجیکل نیڈ کو بھی سمبلائز کرتے ہیں اور ان فزیولوجیکل نیڈ کو جو کہ ایڈیشنل بینیفٹ کے طور پہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس آپ کسی امپلائی کو جو ہے امپلائی آف دا ایئر ایوارڈ دیتے ہو. ٹھیک ہے. یا اس کو کوئی ٹائٹل دیتے ہو یا ٹیم لیڈ کے پوزیشن پہ اس کو اسائن کرتے ہو. ٹھیک ہے. ان کو یہ احساس ہونا سینس آف اچیومنٹ کا، گروتھ اینڈ پروموشن کی اپرچونٹیز ملنا. ٹھیک ہے. جو کام ان کو دیا جاتا ہے ان کو یہ کہنا کہ بھائی آپ اس کام کے لیے 100% جو ہے وہ
آنر ہیں اس کے اور آپ کے اس پہ ہے، لیکن یہ کام ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے ہے اس کو حل کرنا ہے، آپ کو ساری جو ہے وہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ ہوگی. دوسرا یہ کہ امپلائی جو کام کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں اس کو ایک سینس آف میننگ فلنس ہو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ورک انٹرسٹنگلی اور جو ہے چاہے چیلنجنگ ہی کیوں نہ ہو لیکن اچھے طریقے سے ہو سکے. سو موٹیویشنل فیکٹر جو ہے اگر تو وہ زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے، سو ہمارے پاس پازیٹیو فیلنگ اباؤٹ دا جاب وہ زیادہ ہوں گی، اور اگر کم ہوں گی تو وہ ہمارے پاس نیگیٹو فیلنگ لے کر آئے گی، ٹھیک ہے. اور اگر یہ بالکل نہیں ہوگی تو ایک نیوٹرل اسٹیٹمنٹ ہوگا، جس کی وجہ سے کیونکہ ہائیجین فیکٹر تو آلریڈی اویلیبل ہے جو کہ ڈس سیٹسفیکشن کو پریونٹ کر رہے ہیں. صرف جو ایڈیشنل سیٹسفیکشن ہے اس کو لانے میں ہائیجین فیکٹر کا اتنا کوئی زیادہ رول نہیں ہے. انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا کہنا چاہیے، بٹ ہمارے ابھی جو فائنینشیل سچویشن تھرو آؤٹ دا مارکیٹ چل رہی ہے دنیا میں، تو اس تھیوری کے کہنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہائیجین فیکٹر جو ہے وہ لوگوں کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا سیٹسفائرز یا موٹیویشنل فیکٹرز، ٹھیک ہے. سو اس میں یہ آپ دیکھیں کہ ہائیجین فیکٹر اور موٹیویٹنگ فیکٹر، اگر تو ہائیجین فیکٹر ہے، ٹھیک ہے، اور موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، تو ہمارے پاس کیا چیزیں ہوتی ہیں. اگر صرف ہائیجین فیکٹرز ہیں تو ڈی موٹیویشن اور ڈس سیٹسفیکشن تو ایٹ لیسٹ نہیں ہوگی، لیکن وہ ایڈیشنل جو ہمارے پاس وہ موٹیویشن ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. ایک نارمل نیوٹرل پیس پہ امپلائی کام کرے گا، ٹھیک ہے، مطلب ڈس سیٹسفیکشن نہیں ہوگی لیکن موٹیویٹڈ ہوگا. لیکن اگر اس کے ساتھ موٹیویٹنگ فیکٹر بھی ہوں گے تو امپلائی جو ہے وہ پازیٹیو سیٹسفیکشن کی طرف جائے گا اور اس میں موٹیویشن زیادہ بڑھے گی. اس کے بعد آتے ہیں ری انفورسمنٹ تھیوری کی طرف، اور ری انفورسمنٹ تھیوری جو ہے وہ ایک سائیکالوجسٹ تھے اسکنر، انہوں نے پروپوز کی تھی، اور جس کو ہم تھیوری آف ری انفورسمنٹ بھی کہتے ہیں. اور اس کے مطابق انڈیویجول آر موٹیویٹڈ وین دیئر بیہیویئر آر ری انفورسڈ، کہ اگر آپ کسی کو کسی چیز کے بارے میں بار بار جو ہے وہ کہتے ہو یا ان کو یاد دلاتے ہو یا ری انفورس کرتے ہو تو وہ اس کی وجہ سے موٹیویٹڈ رہتے ہیں، ٹھیک ہے. سو انڈیویجول کا بیہیویئر یا انفرادی جو ہمارا رویہ ہے وہ بیسیکلی کچھ کانسیکوینسز کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسکنر کہتا ہے کہ ہمارے پاس 4 ٹائپ کے ری انفورسمنٹ ہے. ایک کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کہتے ہیں، ایک کو نیگیٹو کہتے ہیں، ایک ہے پنشمنٹ، اور اس کے بعد ہے ایکسٹینشن. سو پازیٹیو ری انفورسمنٹ جو ہے ایک ایسا ری انفورسمنٹ ہے جس میں بائی ٹیکنگ این ایکشن وی گیٹ دا ریوارڈ، اور پازیٹیو بیہیویئر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کوئی بھی کام ایسا جب ہم کر لیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک پازیٹیو موٹیویٹنگ بیہیویئر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس پازیٹیو ری انفورسمنٹ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک مریض کا سی پی آر اچھے طریقے سے کیا، ہائی کوالٹی سی پی آر کیا، اور وہ ریورٹ ہو گیا، اور آپ کی ٹیم لیڈر یا آپ کے ہیڈ نرس نے آپ کو شاباش دی اور آپ کو کہا کہ بہت اچھے سے آپ نے مریض کی کیئر کی ہے، اور آپ اب باقی سٹاف کو بھی اسی طریقے سے یہ بی ایل ایس کی ٹریننگ دیں، تو یہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ لے کر آتا ہے، کیونکہ یہ ایز اے سیٹسفائر کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. یا آپ جو ہے کسی بھی اپنے امپلائی کو اس وجہ سے ایک اپریشیشن سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ وہ ریگولرلی روزانہ ٹائم پہ جو ہے اپنی جاب پہ آتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ جو ہے اس کو ہم ایوائڈنس لرننگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. And we also say that removal of an unpleasant stimulus when a desired response occurs. Or in other words, action are taken to reward behavior that avoid undesirable and negative behavior.
کہ ہم جو ہے کوئی بھی ایک ایسا ایکشن پرفارم کریں کہ ہمارے لیے جو پرابلمٹک بیہیویئرز ہوتے ہیں اس کو ایوائڈ کر سکے. جسٹ لائک ایک in a workplace a person may find it undesirable to be monitored closely. ٹھیک ہے, کسی کو یہ بہت برا لگتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اس کا ٹیم لیڈر یا اس کا سپروائزر اس پہ نظر رکھ رہا ہے, بار بار آ کے اس کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, سو if a person is doing their job to the health standard, they might not be monitored as closely anymore. ٹھیک ہے, کہ سپروائزر دیکھتا ہے کہ اگر تو کوئی بندہ صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے, جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے حساب سے کام کر رہا ہے, تو ان کو پھر چاہیے کہ وہ اتنا کلوزلی اس امپلائی کو مانیٹر نہ کریں. سو جب یہ مانیٹرنگ والا ایک ایکشن ہے, پریکٹس ہے, یہ ریموو ہو جاتا ہے, تو یہ ہمارے پاس نیگیٹو ری انفورسمنٹ کہلاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بنیادی طور پہ مانیٹرنگ ہوتی کس لیے ہے؟ مانیٹرنگ کسی بھی انڈیزائریبل ایکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. فار ایگزامپل, ایک امپلائی ہے جو بہت زیادہ لانگ بریکس لیتا ہے ڈیورنگ ڈیوٹی آورس, اور سپروائزر جو ہے اس کو میک شور کرتا ہے کہ کون کتنی دیر کی بریک لے رہا ہے, تو وہ بار بار وہاں پہ رابطہ کرتا ہے یا خود آ کے دیکھتا ہے کہ امپلائیز کا اگر 30 منٹس ہو گئے ہیں بریک کے تو وہ واپس آیا یا نہیں. سو یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہے کہ مطلب سپروائزر نے یہ ایوائڈ کرنا ہے کہ کوئی امپلائی جو ہے وہ لمبے بریکس نہ لیں. ٹھیک ہے, سو اگر اس کو لگتا ہے کہ کوئی خاص امپلائی ہے جو کہ بہت اپنے ٹائم پہ آتا ہے, اپنے ٹائم پہ بریک لے کے واپس چلا جاتا ہے اپنے ورک اسٹیشن پہ, تو اس کو پھر اگر وہ آبزرو نہیں بھی کرتا تو وہ ایک ریوارڈ ہو گیا اس نیگیٹو ری انفورسمنٹ کی بیس پہ. اس کے بعد آتا ہے پنشمنٹ. ٹھیک ہے, the action that are designed to reduce undesirable behavior by creating negative consequences for the individual. پنشمنٹ سزا کو کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی انڈیزائریبل, انوانٹیڈ یا ایسا بیہیویئر جو کہ ہمیں نہیں چاہیے اور وہ ہو جائے تو اس کے لیے ہم پھر سزا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی صورت بھی ہو سکتا ہے, اٹ ڈیپینڈس. اور یہ نیگیٹو کنسیکوینسز جو ہوتے ہیں اس انڈیویجول کے اس غلط کام کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پازیٹیو کنسیکوینسز کو ہٹا دیں تاکہ جو ہمارے پاس انڈیزائریبل بیہیویئر ہے فیوچر میں اس کے چانس آف اکرنس کم ہو جائے. فار ایگزامپل, ایک امپلائی ہے اور وہ بہت زیادہ چھٹیاں کرتا ہے. ٹھیک ہے, انفارمڈ اینڈ ان انفارمڈ لیوز بہت زیادہ لے رہا ہے, تو ایز اے سپروائزر جو ہے آپ کیا کرتے ہو کہ ان کی پروموشن روک دیا آپ نے, یا پروموشن یا جو ان کا انکریمنٹ تھا وہ نہیں لگایا سیلری میں. سو اٹ از اے پنشمنٹ ٹو ایوائڈ دیٹ انڈیزائریبل بیہیویئر, کہ امپلائی کو پتہ چل جائے کہ اگر میں زیادہ چھٹیاں کروں گا انفارمڈ اینڈ ان انفارمڈ تو میرے پاس یہ کانسیکوینسز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتا ہے ایکسٹینکشن, ریموول آف پازیٹیو ریوارڈ فار انڈیزائریبل بیہیویئر. ٹھیک ہے, جیسے جس کو ہم کہتے ہیں ایبسنس آف ری انفورسمنٹ, یا فار انسٹنس an employee no longer receive praise and admiration for his good work, he may feel that his behavior is generating no fruitful consequences. ایکسٹینشن میں ہم جو ہے دیکھیں پنشمنٹ اور ایکسٹینشن میں فرق کیا ہے. پنشمنٹ جو ہے وہ جب آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں, اور ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کو روک لیتے ہیں. فار ایگزامپل, ایک امپلائی ہے جو بہت زیادہ لمبے بریکس لے رہا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کو آپ نے ختم کر لیا اور اس کو آپ نے بلا کے سسپینشن لیٹر دے دیا, یا اس کو آپ نے جو ہے وہ سختی سے منع کیا اس چیز سے, یا آپ نے اس کو کوئی وارننگ لیٹر یا ایکسپلینیشن لیٹر دے دیا. جبکہ ایکسٹینشن یہ ہے کہ آپ ایک امپلائی ہے جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے, کام کر لیتا ہے اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈ, لیکن ایک جو موٹیویشن کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے وہ اس میں نہیں ہے. سو ایز اے سپروائزر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کو پازیٹیو ریوارڈ دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں, مطلب ان کو شاباش دینا,
ان کی تعریف کرنا, ان کو اپریشیشن لیٹر دینا, یہ آپ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں ایکسٹنکشن. سو یہ ہمارے پاس جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, یہ بڑی فیمس ایک سلائیڈ ہے, اور جو اس طرح کی سلائیڈ بنتی ہے, یہ جو ہمارے پاس 4 آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں ونڈوز ٹائپ, تو اس کو ہم کہتے ہیں جوہاری ونڈو. ٹھیک ہے, اگر ایک کام ہوتا ہے تو اس کے بدلے دوسرا کام کیسے ہوتا ہے. سو یہ بہت ساری جگہوں پہ یوز ہوتا ہے, صرف یہ نہیں بٹ یہ ایک جو کانسیپٹ ہے جوہاری ونڈو کا, یہ ہم بہت جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں. سو یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے کہ اگر تو ہمارے پاس ری انفورسمنٹ جو ہے وہ بڑھتی ہے, تو وہ کیا جیسے اس ری انفورسمنٹ کی وجہ سے ڈیزائریبل بیہیویئر کی فریکوینسی بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کام کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایز اے پازیٹیو اسٹیمولس کے طور پہ یہ کام کرتا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ بڑھتی ہے, امپلائی کی پرفارمنس بڑھتی ہے, موٹیویشن بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر تو ری انفورسمنٹ بڑھتی ہے لیکن یہ ری انفورسمنٹ نیگیٹو ہو, ٹھیک ہے, کہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسٹرکٹنس بڑھا دی, آپ نے نیو پالیسیز لے کر آ گئے, آپ نے ٹائمنگ بہت سخت کر دی ہے, جو کہ ایز اے نیگیٹو اسٹیمولس کام کرتے ہیں, تو یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ کو بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ لے کر آتی ہے. جبکہ اگر تو پنشمنٹ آپ اس میں دیکھیں کہ اگر ہم پنشمنٹ جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ہمارے پاس پازیٹیو اسٹیمولس بھی ہو, ٹھیک ہے, کہ امپلائیز کو ریوارڈ بھی دے رہے ہیں, ان کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں. سو یہ ایک پازیٹیو پنشمنٹ جو ہے یہاں پہ جو لکھا ہے کہ ہمارے پاس جو پازیٹیو سینس ہے امپلائیز میں وہ لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ہمارے پاس اگر یہ چیز کم ہو کے بھی نیگیٹو اسٹیمولس ہو, تو وہ امپلائیز لاپرواہی کی طرف جاتے ہیں. امپلائیز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے رولز ریگولیشن کو فالو کرنا چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے. اچھا, یہ ایک اور تھیوری ہے جس میں وکٹر ویروم نے 1964 میں فوکس کیا تھا آؤٹ کمس پہ نیڈ انسٹیڈ آف نیڈس. ٹھیک ہے, اینڈ دس تھیوری آئیڈینٹیفائز ریلیشنشپ امونگ ویریس ویریبلس وچ افیکٹ بیہیویئر. ٹھیک ہے, اس نے کہا تھا کہ ہماری بہت ساری ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بیہیویئر کو موڈیفائی کرتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ آؤٹ کم ہی ہمارے بیہیویئر کو گائیڈ کرے, بلکہ ہماری کچھ نیڈز بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ ایک چور ہے, اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اگر اس چوری کی وجہ سے جو میرے پاس آؤٹ کم آتا ہے وہ ایک جرم ہے, ایک کرائم ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر بھی وہ اس کو کر رہا ہے, اس بیہیویئر کو. وہ بیہیویئر کس وجہ سے گائیڈڈ ہے؟ کیونکہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنی نیڈز کو حاصل کر سکے. ٹھیک ہے, سو اسی طریقے سے پازیٹیو بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کو زیادہ اپنی پوزیشن پہ زیادہ فائنینشیل ریوارڈ کی ضرورت ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لانگ آورس کے لیے کام کرتے ہیں, تو ان ریٹرن جو ہے اس امپلائی کو اوور ٹائم ملتا ہے, اور اس اوور ٹائم کی وجہ سے اس کی جو نیڈز ہوتی ہے, فائنینشیل نیڈز, وہ پوری ہوتی ہے. سو اسی لیے وکٹر نے اس میں نیڈز پہ زیادہ بحث کی ہے بنسبت آؤٹ کم کے. And this theory states that workers will only act when they have a reasonable expectation that their work will lead to the desired outcome. کہ ورکر ہمیشہ جو ہے کام اسی لیے کریں گے اگر ان کے پاس کوئی ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ہوں گی, مطلب ان کی کوئی نیڈ ہوگی, اور اس نیڈ کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس آؤٹ کم کو کریٹ کریں گے. He also realized that an employee's performance is based on individual factors such as personality, skill, knowledge, experience and abilities. ان ساری چیزوں پہ بھی امپلائیز کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. ایک امپلائی ہے جس کے پاس سکلز ہے, نالج ہے اور ایکسپیرینس ہے, تو وہ ایک کام آدھے گھنٹے میں کر لے گا, لیکن دوسرا امپلائی ہے جو کہ وہ اس کو
ایک دن میں کرے گا. سملرلی ایک دوسرا امپلائی ایسا ہے کہ جس کے پاس اسکلز بھی ہے, نالج بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن پرسنالٹی اس کی موٹیویٹنگ نہیں ہے اور وہ جو ہے اپنے کام سے جان چھڑاتا ہے یا نہیں, بہت سلو ہے, تو وہ بھی پھر دیکھیں اگر پرسنالٹی ایسی ہے تو اور یہ ساری چیزیں موجود بھی ہے, پھر وہ ایک دن کا کام 3 دن میں کرے گا. لیکن ایک دوسرا امپلائی ہے کہ جس کی پرسنالٹی ورکوہولک ہے لیکن اس کے پاس سکلز اور نالج کی کمی ہے, لیکن پھر بھی وہ کوشش کرے گا. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انڈیویجول بیہیویئر کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. So in order to enhance performance, manager should use reward system that tie reward very closely to the performance. کہ ہمیں ایز اے مینیجر ہمیشہ ریوارڈ سسٹم پہ کام کرنا ہوتا ہے, کیونکہ جو پرفارمنس جس طریقے سے ہوگی اس لحاظ سے ہم اس کو ریوارڈ کریں گے. So there are 3 variable in the model which can affect motivation. اس کے حساب سے ایک کو کہتے ہیں ویلنس, جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پارٹیکولر ریوارڈ جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو یا امپورٹنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ ایک امپلائی پورا سال جو ہے وہ دل لگا کے کام کرتا ہے, کوئی اس سے ایرر نہیں ہوا, چھٹیاں اس نے نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, سو اس کی پروموشن اور اس کی جو انکریمنٹ ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہوگی, کیونکہ اس کی ویلیو اور امپورٹنس اسی حساب سے ہے. لیکن ایک امپلائی ہے جس نے کام تو اچھا کیا ہے لیکن چھٹیاں وغیرہ زیادہ کی ہیں, تو اس کو اگر انکریمنٹ ملے گا بھی تو پروموشن ساتھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, ایکسپیکٹینسی بلیو دیٹ ایفرٹ لیڈس ٹو پرفارمنس, کہ کوئی بھی ہمارے پاس امپلائی کی بھی اور آرگنائزیشن کی بھی ایکسپیکٹینسیز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے گول سیٹنگ وجود میں آتی ہے اور اسی حساب سے پھر پرفارمنس جو ہے وہ ہوتی ہے. اینڈ دا تھرڈ ون از انسٹرومنٹیشن which believe that performance is related to reward, کہ جتنا آپ ان کو پے کرو گے اتنا زیادہ وہ کام کریں گے. سو اس کو تھوڑا سا اور ہمارے پاس ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں کہ ویلنس ریفرز ٹو دا ایموشنل اورینٹیشن پیپل ہولڈ ود آؤٹ کم, کہ جب لوگ کسی بھی ریوارڈ کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ -1 سے +1 کے درمیان مینیجر اس کو ریٹ کرتے ہیں. ایک ویلنس تب نیگیٹو ہوتا ہے if one person prefer not attaining an outcome, کہ اگر ایک انڈیویجول جو ہے اس آؤٹ کم کو اچیو کرنے کی اس میں انٹرسٹ میں نہیں ہے بلکہ وہ نہیں کرنا چاہتا. ویلنس جو ہے ہمارے پاس نیوٹرل ہوگا یا زیرو ہوگا جب ہمارے پاس امپلائی جو ہے انکنسرنڈ ہوتا ہے آؤٹ کم, کہ اب وہ شور نہیں ہوتا کہ ہاں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا, یا مجھے جو ہے ایک امپلائی کہتا ہے نا مجھے کوئی پروموشن نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ ہاں یار ملے تو اچھی بات ہے, نہ ملے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ زیرو میں آئے گا, اور یہ +1 میں تب آئے گا جب ایک امپلائی کوشش کرتا ہے کہ اس کو پروموشن ملے, تو اس کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ کام کرے گا. سو اگر کسی ورک پلیس پہ ایک انسان جو ہے منی کی وجہ سے موٹیویٹڈ ہوتا ہے, ہی اور شی مائٹ ناٹ ویلیو آفرز آف ایڈیشنل ٹائم آف. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ ہے کہ باقی وہ اگر اس کو ایکسٹرا چھٹیاں بھی مل رہی ہے تو اس کی وجہ سے وہ زیادہ خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ایکسٹرا کام کر لیا تو اس کے مجھے پیسے ملیں گے. دا سیکنڈ ون از ایکسپیکٹینسی وچ از اے بلیو دیٹ این ایفرٹ ول لیڈ ٹو دا کمپلیشن آف اے ٹاسک, کہ کوئی ایفرٹ جو ہے ایک ٹاسک کو کمپلیٹ کرے گی, اس کی ویلیو 0 to 1 ہوگی. اور ایکسپیکٹینسی تب 0 ہوتی ہے جب ایک امپلائی sees that effort will lead to the desired performance. مطلب یہ ہے کہ جب امپلائی کو نہیں لگتا کہ اگر میں یہ کام کر بھی لوں گا تو اس سے مجھے کچھ آؤٹ کم ملے گا. ٹھیک ہے, تو وہ نیگیٹو سوچتا ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اس کو کوئی اس کا آؤٹ کم نظر نہیں آ رہا ہوتا. سو پھر ایکسپیکٹینسی 0 ہوتی ہے. اور ایکسپیکٹینسی تب پازیٹیو یا 1 ہوگی جب ایک امپلائی جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہوگا کہ اگر تو میں پورا سال جو ہے وہ ٹائم پہ آؤں, چھٹیاں نہ کروں اور اپنے کام میں ایررز کو پریونٹ کروں تو میرے پاس اچھا آؤٹ کم نکلے گا, اور وہ آؤٹ کم ان دا فارم آف پروموشن اینڈ انکریمنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, دا تھرڈ ون از انسٹرومینٹیلٹی, اور جس میں ہم نے کہا کہ یہ ریوارڈ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, تو یہ بھی 0 to 1 ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
تو اگر ایک امپلائی یہ دیکھتا ہے کہ میری پروموشن جو ہے وہ میرے کام پہ ہے، اگر میں کام اچھا کر کے دوں گا تو مجھے پروموشن ملے گی، اور اگر اچھا کر کے نہیں دوں گا تو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ 1 میں آئے گا. اور اگر ایک امپلائی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ ریوارڈ اور پرفارمنس جو ہے اس کی کوئی خاص ریلیشن نہیں ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ یار میں یہاں اچھا بھی کام کر لوں تو مجھے کوئی پروموشن نہیں ملنے والا، تو وہ کام پھر وہ انسٹرومنٹیلٹی جو ہے وہ 0 ہوگی. سو اس سلائیڈ میں آپ کو موٹیویشن کا ایکویشن نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ اس میں دیکھ لیں، آپ کو 1 منٹ دیتا ہوں، آپ اس پہ سوچ لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. جو ہمارے پاس ایکویشن ہے موٹیویشن کا، یہ کہتی ہے کہ جب ہمارے پاس ایکسپیکٹنسی، انسٹرومنٹیلٹی اور ویلنس تینوں ہوں گے تو یہ ہمارے پاس موٹیویشن لے کر آئے گی. ٹھیک ہے، ایڈمز ایکوٹی تھیوری ایک نیکسٹ تھیوری ہے، اینڈ اٹ از possesses that effort and job satisfaction depend upon the degree of pursued fairness. کہ جو ہمارے پاس جاب سیٹسفیکشن ہے اور جاب کے اندر لوگ جو کوشش کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ امپلائی یہ سوچیں کہ ہمارے کام میں ہمارے ساتھ کتنا انصاف ہو رہا ہے، کتنے اچھے طریقے سے ہمیں ڈیل کیا جا رہا ہے سب کو ایکولی. ٹھیک ہے، ایکویٹی ایٹ ورک پلیس بھی اس کو کہتے ہیں. ایکویٹی اور ایکویلٹی کو کنسیپٹ کو سمجھے، کیونکہ یہ دونوں کانسیپٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل، آپ 2 لوگ ہیں میری کلاس میں، اور یہاں پہ آپ دونوں کے پاس جو ہے کچھ پیسے ہیں. ایک کے پاس 70 روپیز ہیں اور دوسرے کے پاس 50 روپیز ہیں، اور میرے پاس ہے 100 روپیز. ٹھیک ہے، سو میں آپ دونوں کو 50 روپیز دے دیتا ہوں. یہ ایکویلٹی ہوگی کیونکہ میں نے دونوں کو ایکولی ٹریٹ کیا، اور میں نے کیا کیا کہ آپ دونوں کو 50 روپے دیے. اب ہوا کیا کہ جس کے پاس 70 روپیز ہے اس کے پاس 120 بن گئے، اور جس کے پاس 50 ہے اس کے پاس 100 ہو گئے. تو آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس تو آلریڈی زیادہ تھے اور ابھی بھی زیادہ ہو گئے، یہ تو ایکول ہونا چاہیے تھا. جبکہ ایکویٹی کہتے ہیں کہ جب میں 70 والے کو 30 روپیز دوں، ٹھیک ہے، اور اس کا 100 کر دوں، اور جو 50 روپیز والا ہے اس کو 50 دے کے اس کا بھی 100 کر دوں. فار ایگزامپل 2 نرسز ہیں اور دونوں کا ایکسپیرینس لیول بھی سیم ہے، ایجوکیشن لیول بھی سیم ہے، وارڈ بھی ایک ہے، ٹاسک بھی ایک ہے، اور میں ایز اے مینیجر کو ایک کو ہائر کر لوں 70,000 روپیز میں اور دوسری نرس کو میں ہائر کر لوں 50,000 روپیز میں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو یہ لگے گا کہ ہمیں ایکولی ٹریٹ نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، سو اٹ امپلائز دیٹ گریٹر این امپلائی کنٹریبیوٹس ٹو دا جاب ہی ول ریسیو گریٹر ریوارڈ. کہ یہ تھیوری کہتی ہے کہ جب ایک امپلائی زیادہ کوشش کرتا ہے تو اس کو زیادہ ریوارڈ ملے گا. An equity means the perception that one's work contribution is rewarded in the same proportion that another person contribution is rewarded. کہ ایک بندے کی کنٹریبیوشن جو ہے یا ایک بندے کا کام جو ہے وہ اسی کے حساب سے اس کو ریوارڈ کیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے ایکوٹی کا میں نے بتایا، ایکوٹی کہتے ہیں ایکوٹی مینز دیٹ ون ورک کنٹریبیوشن از ریوارڈیڈ ان دا سیم پروپورشن. ٹھیک ہے، تو جو جتنا کام کرے اس کو اتنی بینیفٹس اور ریوارڈز ملیں. یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ زیادہ چھٹیوں والے کو بھی اور زیادہ لانگ بریکس لینے والوں کو بھی جو ہے ایکولی ریوارڈ کریں، اور اس بندے جتنا جس نے یہ ساری چیزیں نہیں کی بلکہ اپنا کام بہتر طریقے سے کیا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں ایڈمز ایکوٹی تھیوری یا جاب موٹیویشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ہے. یہاں پہ اس نے مثالیں بھی دی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی سارے ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. تو ان پٹ میں کہتا ہے وٹ آئی پٹ ان ٹو مائی جاب، میں اپنی جاب میں کیسے پرفارم کر رہا ہوں، کتنا ٹائم، ایفرٹ، ایبیلٹی، اس کام کے ساتھ لویلٹی، ٹالرنس، فلیکسیبلٹی، انٹیگریٹی، کمٹمنٹ، ریلائبلٹی، اور دل و جان لگا کے کام کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ان پٹس ہیں. آؤٹ پٹ مجھے کیا مل رہا ہے؟
مجھے سیلری کتنی مل رہی ہے جس میں پے آ گیا, بونسز آ گئے, پرکس آ گئے, بینیفٹ, سیکیورٹی, ریکگنیشن, پروموشن, یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے. سو یہ آؤٹ پٹ ہوتے ہیں, تو یہ بیلنس کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہتا ہے کہ پیپل بیکم ڈی موٹیویٹیڈ اینڈ ریڈیوسڈ ان پٹ اور سیک چینج اور امپروومنٹ ویدر دے فیل دیئر ان پٹ آر ناٹ بینگ فیئرلی ریوارڈیڈ بائی آؤٹ پٹ, ٹھیک ہے, کہ جتنا میں ان پٹ دے رہا ہوں مجھے اتنا آؤٹ پٹ تو نہیں مل رہا, تو اس کی وجہ سے اس کو چینج کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ انہی سلائڈز کو آگے ایکسپلین کر رہے ہیں, اور اس میں کہتے ہیں کہ ایک ہے انیکویٹی اور اکویٹی. اکویٹی مینز موٹیویشن ٹو مینٹین کرنٹ سچویشن, ٹھیک ہے, کمپیریزن آف سیلف ود ادر, ٹھیک ہے, کہ بھائی میں دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر لوں, سیم ہی پوزیشن پہ ہوں گے, سیم ہی رینک پہ ہوں گے, اور ایکسپیرینس سب کچھ سیم ہوگا. جبکہ انیکویٹی جو ہوتی ہے تو اس میں جو ہے ان پٹ کا چینج آنا, آؤٹ کم کا چینج ہونا, پرسیپشن اپنے بارے میں, دوسروں کے بارے میں, اور کمپیریزنس کا چینج ہو جانا, ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اس سچویشن کو چھوڑنے کا جو ایک ریزن بنتا ہے, وہ ہمارے پاس انیکویٹی پیدا کرتا ہے. سو آگے بڑھتے ہیں اور یہ گول سیٹنگ تھیوری کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. 1960 میں ایڈون لاک نے گول سیٹنگ تھیوری کی بنیاد رکھی, اور یہ تھیوری کہتی ہے کہ گول سیٹنگ جو ہے وہ ایسینشیل ہے ٹاسک پرفارمنس کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گول سیٹنگ کریں گے تو وہ ہمارے ٹاسک پرفارمنس کو بہتر بنائے گی, ٹھیک ہے. سو گول سیٹنگ از دا کانشیس پروسیس آف اسٹیبلشنگ لیول آف پرفارمنس ان آرڈر ٹو گین ڈیزائریبل آؤٹ کم, کہ ہم جب گول سیٹنگ کرتے ہیں تاکہ اپنے پرفارمنس کو اس لیول پہ لے کر جائیں جہاں پہ اس کے پازیٹیو آؤٹ کم ہمیں ملے, دیٹ از کالڈ گول سیٹنگ تھیوری. So if a person find that their current performance is not achieving desired goal, they typically become motivated and increase effort or change their strategy. کہ اگر ایک انسان کو لگتا ہے کہ جو ابھی موجودہ پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے میرے گولز میٹ نہیں ہو رہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ موٹیویٹ کر لیتے ہیں خود کو, یا ان کے اندر ایک اور موٹیویشن آ جاتی ہے اور وہ اپنے ایفرٹس بڑھا دیتے ہیں اور اسٹریٹجیز چینج کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک نرس ہے جو گورنمنٹ جاب کر رہی ہے, اور جتنی اس کی پے ہے اس پے میں اس کے گھر کا خرچہ اور یہ ساری چیزیں نہیں چل رہی, تو وہ کیا کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ میں جتنا کام کر رہی ہوں یہاں پہ اس سے تو کام پورا نہیں ہو رہا, سو کیوں نہ میں پرائیویٹ جاب بھی ساتھ کر لوں. تو وہ پرائیویٹ جاب بھی شروع کر لیتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ گول سیٹنگ کر کے اپنی جو آؤٹ کمز ہیں اس کو بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو گول سیٹنگ تھیوری میں ہمارے پاس کچھ میجر پوائنٹس ہیں, جس میں ایک ہے ڈائریکٹ اٹینشن. گول ڈائریکٹ اٹینشن ٹو بیہیویئر دیٹ ول اکمپلش دا گول اینڈ اوے فرام بیہیویئر دیٹ ول ناٹ اچیو دا گول. کہ مطلب ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں جو کہ ہماری پرفارمنس بڑھائیں, ہماری ضروریات کو پورا کریں اور ہمارے گول کو اچیو کرنے میں ہماری ہیلپ کریں, اور ان چیزوں کو ایوائڈ کریں جو ہمارے لیے چیلنج بن رہے ہیں اور جو ہمارے لیے ایشو کریٹ کر رہے ہیں. افیکٹو اسٹریٹجیز جو ہے ان وانٹنگ ٹو اچیو اے گول, دا انڈیویجول سیک آؤٹ ڈفرنٹ ویز ٹو اچیو اٹ. کہ کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. اب دیکھیں جو پچھلی اگزامپل میں نے کہا کہ اس کا گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا تو اس نے دوسری جاب شروع کر لی, تو یہ ایک افیکٹو اسٹریٹجی تھی کہ اس نے ڈفرنٹ راستہ اختیار کیا کہ اس جاب کے ساتھ دوسری بھی ایک جاب شروع کر لوں تاکہ میری ضروریات پوری ہو, گول اچیو ہو, ٹھیک ہے. دا تھرڈ ون از انرجائزنگ, اور انرجائزنگ کا مطلب یہ ہے انسپریشن ٹو پٹ آؤٹ اے سرٹن اماؤنٹ آف ایفرٹ بیسڈ اپان دا ڈیفیکلٹی آف اچیونگ ون گول. کہ بھائی اب فائنینشیل جو ہے وہ اسٹیٹس اچیو کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے کیا ہوگا, کچھ سختی تو برداشت کرنی پڑے گی نا. تو یہ ایک انرجائزنگ وہ ہے کہ جو اس سختی کو برداشت کرتے ہوئے بھی آپ کا گول آپ کو انرجائز کرے کہ چلو ابھی کچھ عرصے کے لیے آپ سختی برداشت کرو گے, فائنینشیل اسٹیٹس بہتر ہوگی, پھر جو ہے یہ بھی آسان ہو جائے گا. اینڈ دا لاسٹ ون از ٹاسک پرزسٹنس. اٹ مینس کہ دا اماؤنٹ آف ٹائم اسپینڈ آن دا بہیویئر ٹو اچیو اے گول. ایک انسان 6 گھنٹے کام کر رہا ہے 24 آور میں, اور دوسرا اپنی فائنینشیل نیڈ کو پورا کرنے کے لیے 12 گھنٹے
ڈیوٹی کر رہا ہے. تو یہ ٹاسک پرسسٹنٹ ہوا کہ آپ گول کو اچیو کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹ لگا رہے ہو, زیادہ ٹائم لگا رہے ہو, تو یہ ٹاسک پرسسٹنس میں آتا ہے. سو گول سیٹنگ تھیوری کہتی ہے کہ دیر آر 4 کنڈیشن دیٹ مسٹ بی میٹ ٹو میک گول افیکٹو, کہ 4 کنڈیشن ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم نے کسی گول کو اچیو کرنا ہے. ایک ہے ڈیفیکلٹی. ڈیفیکلٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی گول کے سامنے جو چیلنج آ رہے ہوتے ہیں اور اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں جو ایفرٹس چاہیے ہوتے ہیں, جتنے ایفرٹس چاہیے ہوتے ہیں, اس کانسیپٹ کو ڈیفیکلٹی کہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے مطلب وہ ایک ایڈیم ہے کہ سب کچھ خود ہی ہو جائے, ٹھیک ہے, لیکن ایسے نہیں ہوتا, سب کچھ خود ہی نہیں ہوتا, ہمیں اس کے لیے کچھ سٹیپس لینے پڑتے ہیں اور کچھ سختی برداشت کرنی پڑتی ہے. دوسرا ہے اسپیسیفسٹی, کہ گولز کے بارے میں ہماری کلیئرٹی ہو, کنسسٹنسی ہو, کہ جو گول ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ 3 دن کے لیے وہ ہماری موٹیویشن رہے, چوتھے دن ہم ڈی موٹیویٹڈ فیل کر کے اس کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. سو اس میں اسپیسیفسٹی ضروری ہے تاکہ ہمیں کلیئرٹی ہو اور ہم کنسسٹنٹلی پریسائز مینر کے ساتھ ان گول کو اچیو کر لیں. تھرڈ ون از گول اچیومنٹ, جو کہ ڈپینڈ کرتی ہے ایکسیپٹنس پہ اور کمٹمنٹ پہ, ٹھیک ہے, کہ کوئی گول میں نے اچیو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس گول کو میں نے اچیو کرنے کے لیے قبول کرنا ہے کہ ہاں مجھے یہ سختی, مجھے یہ ٹائم اور اپنی ایفرٹس اس میں لگانی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ کمٹمنٹ, کہ جب آپ نے اچیو کر لیا تو آپ کمیٹڈ ہو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اینڈ دا فورتھ ون از فیڈ بیک, جس میں ایک انسان بار بار اس چیز کو انالائز کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی کمٹمنٹ کو ریٹین کرنے کے لیے انالائز کرتے ہوئے اپنی اسٹریٹجیز چینج کرتے ہوئے اسی گول پہ فوکس کر رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک. فیڈ بیک کا بغیر ہمیں اپنی پروگریس کا پتہ نہیں چلتا اور ہم پھر اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ GST ماڈل ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ کہہ رہا ہے کہ گول چاہے ڈیفیکلٹی کیوں نہ ہو لیکن اگر آپ کے گول اسپیسیفک ہو تو پھر آپ کے سامنے 2 چیزیں ہوتی ہے. جب آپ گولز ایکسیپٹ کر لیتے ہو تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس میں موٹیویشن آ جاتی ہے. جب موٹیویشن آ جاتی ہے تو آپ کمیٹڈ ٹو اچیونگ دیز گولز کی طرف آتے ہو, ٹھیک ہے, جس میں انڈیویجول کا انٹرنل فوکس ہونا, گولز کا اگر ہم لوگوں کو بتا دیں کہ فار ایگزامپل جو ہے میں PhD کرنا چاہ رہا ہوں, تو آپ نے لوگوں کو بتا دیا, اب آپ چھوڑ رہے ہیں, ہر دوسرا بندہ آپ سے پوچھے گا کہ کیوں, تو وہ ایک پبلک کی طرف گول کا چلا جانا بھی ایک ریزن آف موٹیویشن اینڈ کمٹمنٹ بنتی ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ گولز ہم سیلف سیٹ کرتے ہیں جس کو لے کے ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے ہمیں موٹیویشن پرووائڈ کرتی ہے کہ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم کام کریں. اس موٹیویشن کو 2 چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک سیلف ایفیکیسی ہے کہ آپ میں کانفیڈنس, آپ میں اسکلز, نالج اور یہ ساری چیزیں کتنی ہیں, اور دوسرا نیشنل کلچر, کہ مطلب آپ کے سراؤنڈنگ انوائرمنٹ, آپ کے دوست, رشتہ دار, کولیگ سارے جو ہے وہ آپ کو کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے سیلف جنریٹڈ فیڈ بیک آن پروگریس, جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک ہائی پرفارمنس اور گول اچیومنٹ کی ایک بیہیویئر ڈیولپ ہو جاتی ہے. GST گول سیٹنگ تھیوری کی جو ہمارے پاس لمیٹیشن ہے اور ایڈوانٹیجز ہیں تو وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ یہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے ٹو ریز انسینٹیو فار امپلائی ٹو کمپلیٹ دیئر ورک کوئکلی اینڈ افیکٹولی, ٹھیک ہے. گولز ہم اس لیے کریٹ کرتے ہیں کہ امپلائی جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہو کے ان اسپیسیفک گولز پہ کام کر کے اپنے ورک کو کوئکلی اور افیکٹولی اچیو کر لیں, جبکہ اٹ لیڈس ٹو بیٹر پرفارمنس بائی انکریزنگ موٹیویشن اینڈ ایفرٹس, پرفارمنس کو اچھا بناتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس کوالٹی آف فیڈ بیک جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنی غلطیوں کو آسانی سے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. جبکہ لمیٹیشن کی اگر ہم بات کر لیں تو اس میں ہمارے پاس آرگنائزیشنل گول اور مینیجیریل گول کے اندر کانفلکٹ آتا ہے. کچھ مینیجر جو ہے وہ آرگنائزیشن کہتا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہوگا,
مطلب آرگنائزیشن ایک طریقے سے کام ایک فریم ورک سے چاہ رہا ہوتا ہے، جبکہ مینیجر چاہتے ہیں کہ چاہے ہمیں جگاڑی کرنا پڑے لیکن یہ ہم جو ہے گولز اچیو کر لیں، تو وہ ایک کانفلکٹ کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کانفلکٹ کے بہت زیادہ افیکٹس ہوتے ہیں پرفارمنس پہ، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہمارے پاس ڈیفیکلٹ اور کمپلیکس گولز جو ہے وہ رسکیئر بیہیویئر کو بھی جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اف دا امپلائی لیک اسکلز اینڈ کمپٹنسیز دین دا گول سیٹنگ کین فیل اینڈ لیڈ ٹو انڈرمائننگ آف پرفارمنس. اسی وجہ سے یہ رسکی بیہیویئر اگر ہوتا ہے تو اس کے لیے امپلائی کے اندر اسکلز اور کمپٹنسیز ہونی چاہیے. اگر اسکلز اور کمپٹنسیز نہیں ہوگی تو ہمارے پاس پرفارمنس پراپر نہیں ہوگی. سو ٹیک پرائڈ ان ہاؤ فار یو ہیو کم اینڈ ہیو فیتھ ان ہاؤ فار یو کین گو. یہی لاسٹ کا میسج ہے کہ آپ جہاں تک ابھی تک پہنچے ہیں اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے، اور کہاں تک آپ جا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آئی کین ڈو اٹ، آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو اٹ. صحیح ہے، تو اگر یہ کریں گے تو ہمارے پاس گولز اچیو ہوں گے. آئنسٹائن جو ہے وہ کہتا ہے کہ امیجنیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج، نالج از لمیٹڈ اینڈ امیجنیشن انسرکلز دا ورلڈ. ہمارے پاس امیجنیشن جو سوچ کی طاقت ہوتی ہے وہ پوری دنیا کو کور کر رہی ہوتی ہے، تو اکثر ہماری سوچ جو ہے ہمارے بیہیویئر کو بھی موڈیفائی کرتی ہے. تو سوچ ہماری مثبت ہونی چاہیے، پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، تبھی ہم ان گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. یہ آج کے ریفرنسز تھے، اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.